تو مروان تو صفائی، تو مکہ تو منائی، تو ذکری تو دعائی، تو حج فقرائی، رضا ضامن آہو، رضا ضامن آہو، ضامن آہو، ضائع پہ بھی یہ راز کھلا آپ کے در سے، آتی ہے نظر کر وہ بلا آپ کے در سے، ملتی ہے مریضوں کو شفا آپ کے در سے، کرتا ہے خدا خلد عطا آپ کے در سے، ہو تم شاہ خراسان، ہو تم منزل ایمان، ہو تم ناطق قرآن، ہو تم محشر و میزان، رضا ضامن آہو، رضا ضامن آہو، ضامن آہو، محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ماشاءاللہ یہ تھے بہت ہی ہونہار، باذہین اور نڈر انداز میں جناب زین رضا سلمہ بارگاہ مولا رضا میں ہدیہ منقبت پیش کر رہے تھے، تو مولا ان کو نظر بد سے بچائیں اور کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد و آل محمد کے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ رضائے آل محمد کا جام ضامن ہے، رضائے آل محمد کا جام ضامن ہے، کلیم کا یہ مجسم کلام ضامن ہے، ہمارے نام کا سکہ سجا لو بازو میں، ہمارے نام کا سکہ سجا لو بازو میں، پھر آج سے یہ تمہارا امام ضامن ہے، پھر آج سے یہ تمہارا امام ضامن ہے۔ آئیے اسی کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں جناب محمد علی موشی بھائی سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہدیہ منقبت پیش کریں۔ محمد علی موشی صاحب جو اپنے ہی ایک مخصوص انداز میں ذکر محمد و آل محمد پیش کرتے ہیں، میں گزارش کرتا ہوں محمد علی موشی صاحب سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبادت بھائی کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ، وعلیکم السلام، جی بالکل آواز آ رہی ہے، بسم اللہ۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع، ومن قلب لا یخشع، ومن علم لا ينفع، ومن صلاة لا ترفع، ومن دعاء لا يسمع۔ اللہم انی اسألک اليسر بعد العسر، والفرج بعد الكرب، والرخاء بعد الشدة۔ اللہم ما بنا من نعمة فمنک، لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ آن ولایت کی خدمت میں السلام علیکم اور تحفہ علی مدد۔ میں علی مدد سرونٹس آف لیڈی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی جو جتنے ٹیم ممبران ہیں، اور میرے جو چھوٹے بھائی مظاہر نیانی صاحب، مولا ان کو سلامت رکھیں، انہوں نے یہ جشن منعقد کی، مولا ان سب کو سلامت رکھے، ان پوری ٹیم کو سلامت۔ اور انشاءاللہ میں ایک کلام سے آغاز کرتا ہوں امام رضا کے حوالے سے، اس کے بعد ایک چھوٹا سا کلام مولا حسین علیہ السلام کے شان میں پیش کروں گا، اور پھر اجازت۔ جزاک اللہ۔ بار دیگر نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ غریب توس کے روزے پہ حاضری کے لیے، غریب توس کے روزے پہ حاضری کے لیے، غریب توس کے
روزے پہ حاضری یہ غریب توس کے روزے پہ حاضری کے لیے ملک بھی عرش سے آتے ہیں نوکری کے لیے ہاں 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 ہاں، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سے آتے الگ تھی الگ تھی، واہ، ہیں نوکری سے. اور ہم دعا کرتے ہیں اس کلام کے صدقے، اس جشن کے صدقے ہم سب کو مولا رضا دی معصومہ قم کی زیارت کے لیے الہی واپس طرف حاصل ہو. الہی، غریب توس کے، اور جتنے عزادار ہیں ان سب کو اس وبا سے بچائے. ہاں نہیں ہے اس سے مناسب کوئی جگہ مجھ کو، نہیں ہے اس سے مناسب کوئی جگہ مجھ کو، نصیب اور مقدر کی بہتری ہاں کے ہاں 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 ہاں، واہ 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 واہ، کیا کہنے کیا کہنے، ماشاء اللہ. نصیب اور مقدر کی بہتری کے لیے. اس شعر پہ خاص توجہ فرمائیے. بسم اللہ. ہاں غریب تھا، غریب کل تھا مگر آج شان تو دیکھو، غریب کل تھا مگر آج شان تو دیکھو، کہاں سے لاؤ گے، کہاں سے لاؤ گے اب تم برابری کے لیے، کہاں سے لاؤ گے اب تم برابری کے لیے. لکھو یہ باندھ کے ضامن ادب سے اے شاہد، بہت مفید ہے موشی شاعری کے لیے، بہت مفید ہے موشی شاعری کے لیے. بار دیگر نعرہ صلوات. اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. اور آغا جان آخر میں مولا حسین علیہ السلام کے حوالے سے میں منقبتی پیش کر رہا ہوں. جناب میر تکلم صاحب نے ہوا ہے اور میر صاحب نے بھی یہ کام بہت اچھے انداز میں پڑھا ہے، اور میں کوشش کروں گا یہ ٹوٹی پھوٹی آواز میں پیش کر دوں. نہیں، تو بسم اللہ بسم اللہ، ہتاؤ. بات پڑھ دیجیے. اللہم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. جزاک اللہ، بسم اللہ. حسین بانٹ رہے ہیں
آہا، واہ 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 واہ، کیا کہنے کیا کہنے. بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ کچھ واہ آنسوؤں کے عوض کائنات لے آہا، جا واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے کفن میں اس کو لپیٹو حیات واہ 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 واہ، کیا کہنے کیا کہنے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ آتمی حلقوں سے لوگ محشر میں ہاں کہیں گے ماتمی حلقوں سے آہا، لوگ محشر میں واہ واہ، ہمیں کی جنت میں سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا کہنے، حسین کی جنت میں ہمیں ساتھ لے جاؤ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. نت میں ساتھ آہا، لے آہا، جاؤ حسین جیو واہ سبحان اللہ. بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ اور آخری دو شعر آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں بسم اللہ. ہاں کہیں گی فاطمہ وقت ظہور مہدی کہیں گی فاطمہ وقت ظہور مہدی سے لڑائی کے لیے غازی کو آہا، ساتھ لے جاؤ لڑائی واہ کے واہ واہ واہ، غازی کو ساتھ لے سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ. جاؤ کیا کہنے محمد علی، واہ واہ واہ. بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ خدا اتارنے والا ہے صدقہ آہا، مہدی کا خدا واہ اتارنے والا ہے
صدقہ مہدی کا رسولو آؤ نئے معجزات لے ہائے 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 ہائے، کیا کہنے کیا کہنے، سبحان حسین اللہ۔ بانٹ رہے ہیں کچھ آنسوں کے عوض کائنات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے نجات نجات لے جاؤ، برحمد آل محمد صلوات اللہم صلی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے محمد علی موشی بھائی، جو بہترین انداز اور بہترین ترنم میں بارگاہ مولا رضا میں اور مولا حسین کی خدمت میں نذران عقیدت پیش کر رہے تھے۔ مولا ان کو سلامت رکھیں۔ مولا رضا کے حوالے سے، حرم کے حوالے سے ایک بہترین شعر محمد علی موشی بھائی نے عرض کیا: غریب کل تھا مگر آج شاہد، غریب کل تھا مگر آج جا کے تو دیکھو، کہاں سے لاؤ گے اب تم برابری کے لیے، کہاں سے لاؤ گے اب تم برابری کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ اور مولا حسین کے بارگاہ سے جناب عباس کے حوالے سے: لڑائی کے لیے عباس ساتھ لے جاؤ، اس طرح کے مرکز احساس ساتھ ہو، اس طرح 12ویں سرکار کی بارگاہ میں گزارش ہے، اس طرح کے مرکز احساس ساتھ ہو، صدیوں سے جس کی تیز کو ہے پیاس ساتھ ہو، کرار کے جرار کا عکاس ساتھ ہو، کرار کے جرار کا عکاس ساتھ ہو، لینا ہے انتقام تو عباس ساتھ ہو، لینا ہے انتقام تو عباس ساتھ ہو، شمشیر اس کے پاس ابھی بے نقاب ہے، شمشیر اس کے پاس ابھی بے نیام ہے، آ جا تیرے بغیر یہ جینا حرام ہے، آ جا تیرے بغیر یہ جینا حرام ہے۔ آئیے اسی کے ساتھ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں حجت الاسلام مولانا سید عدیل رضا صاحب قبلہ سے کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر سے ہم سب کی سماعتوں کو مستفیض کریں۔ قبلہ کا تعارف بہت ہی مختصر میں کر دوں کہ قبلہ دنیا بھر میں اہل بیت کے پیغام کو پہنچانے کا کام کر رہے ہیں، اور کافی طویل عرصے سے قبلہ دار السلام تنزانیہ ایسٹ افریقہ میں اپنی نوکریوں کو دے رہے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں سید عادل رضا صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں۔ باواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل وعلی فرجهم۔ اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں کہ اس نے اس شب میں مجھے یہ توفیق عطا فرمائی کہ عظیم شخصیتوں کے جشن میں شریک ہو سکوں،
اور اپنے معروضات کو مومنین کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ جو لوگ وسیلہ بنے ہیں ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصی طور پر سرونٹس آف لیڈی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا شکریہ کہ انہوں نے یہ اپرچونٹی میرے لیے فراہم کی کہ میں بات کر سکوں اور اپنے معروضات کو پیش کر سکوں۔ دو جشن کو یہاں پر ملا دیا گیا ہے۔ ایک جشن ہے ولادت باسعادت حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا، اور ایک جشن ولادت امام رضا علیہ السلام۔ اللهم صل على محمد محمد وعجل فرجهم۔ گویا ان سرونٹس نے چاند اور سورج کو ایک مقام پر جمع کیا ہے، شمس و سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایران کو اس پروگرام میں جمع کیا۔ سورج السلام علیکہ یا شمس الشموس ہے، تمام سورجوں کے سورج تو پر سلام ہو، یہ 8ویں امام کی زیارت کا فقرہ ہے۔ اور قمر یعنی چاند در حقیقت وجود بابرکت حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا ہے۔ صلی علی اس محمد اعتبار سے بھی شاید انہوں نے ان دونوں پروگرامز کو جمع کیا ہے کہ پہلی ذیقعدۃ الحرام کو ولادت ہی معصومہ قم کی، اور 11 ذیقعد کو ولادت کا موقع ہے 8ویں امام کی، تو دونوں کو انہوں نے جمع کیا۔ اور عام طور پہ علماء کرام ان دونوں ولادتوں کو جمع کر کے جو یہ 10 دن درمیان میں رہ جاتے ہیں پہلی ذیقعد سے 11 ذیقعد کے درمیان، تو ان 10 دنوں کو عظمتوں کے دنوں کے نام سے یاد کیا ہے، کرامات کے دن کے نام سے یاد کیا ہے۔ کرامت یعنی بزرگواری، کرامت یعنی عزت، کرامت یعنی در حقیقت انسان کی شخصیت کی سمجھنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ تو معصومہ قم سے ہم شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے جس طرح سے معصومہ قم نے سفر کیا مدینے سے قم کی طرف، ہم اسی طرح سفر کرتے ہیں معصومہ قم سے مشہد مقدس کی طرف۔ آپ نے اس زمانے میں ایک جرنی کی تھی، ایک سفر ہجرت کی تھی، مدینے سے قم تشریف لائی تھی، اور ہم آج کی شب ایک سفر کریں گے قم سے مشہد کی طرف، تاکہ ہمیں چاند کا نور بھی نصیب ہو اور سورج کی شعاعیں بھی نصیب ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معصوم قم کی شخصیت جو ہے وہ ناشنا نہیں ہے، الحمدللہ ہمارے مومنین اس بات سے آگاہ ہیں، خصوصی طور پر جو لوگ زیارتوں پہ جاتے ہیں اور معصوم قم کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، وہ اس عظیم بی بی کی عظیم شخصیت سے آگاہ ہیں، اور آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے۔ لیکن کچھ گوشے میں تبرکاً آپ حضرات کی خدمت میں اس مختصر وقت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ معصومہ قم کی شخصیت جو ہے وہ ایک معمولی شخصیت نہیں ہے۔ خاندانی اعتبار سے آپ امامت اور ولایت کے خاندان سے جڑی ہوئی ہیں۔ آپ کی پرورش، آپ کی تربیت عصمتوں کے سائے میں ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عظیم خصوصیت آپ کی ہے جو آج ہمارے لیے ایک رول ماڈل بن سکتی ہیں، خصوصی طور پر میری ماں بہنوں کے لیے جو علم حاصل کر رہی ہیں اور اعلیٰ تعلیم اور ہائر ایجوکیشن کی طرف جانا چاہتی ہیں، ان کے لیے ایک بہترین شخصیت ہے اور ایک رول ماڈل ہے ان کے لیے معصومہ قم کی۔ آپ کا وجود علمی اعتبار سے مشہور تھا کہ علمی کمال آپ کے پاس موجود تھا، کہ جب دور دراز علاقوں سے لوگ مدینہ منورہ پہنچے تھے سوالات کی فہرست لے کر، تو وہ اپنے سوالات کو 7ویں امام سے پوچھیں اور اس کا جواب حاصل کر کے واپس جائیں۔ جب وہ 7ویں امام کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ 7ویں امام گھر میں تشریف فرما نہیں ہے، تو آپ نے اس گروپ نے افسوس کا اظہار کیا کہ ہم بڑی دور سے آئے تھے کہ ہمارے سوالات کا جواب مل جائے گا۔ تب معصومہ قم نے، جب اس وقت آپ کا سن تقریباً 4 سال یا 5 سال کا تھا، معصومہ قم نے ان سے کہا کہ جو سوالات تمہارے ہیں مجھے دے دو تاکہ میں دیکھوں کہ اس کے جوابات کیا ہیں۔ معصومہ قم نے ان سوالات کو لیا اور ان سوالات کے جواب آپ نے اس مختصر سے سن میں آپ نے ان کو دیے،
जब वो जवाब लेकर वापस जा रहे थे तो रास्ते में सातवें इमाम से मुलाकात हुई और इमाम ने पूछा क्या बात है, क्यों तो मदीना तशरीफ लाए थे? तो उन्होंने कहा कि मौला हम आए थे आपसे मुलाकात हो और हमारे कुछ सवालात थे, उसके जवाबात हमें मिले, लेकिन आप घर पर मौजूद नहीं थे। तो इमाम ने पूछा क्या उन सवालात के जवाबात मिल गए? तो उन्होंने कहा कि हाँ मौला, उनके सवालात के जवाबात आपकी दफ्तर मोहतरमा ने हमें जवाबात दे दिए हैं। इमाम ने कागज़ तलब किया और उन जवाबात को आपने पढ़ना शुरू किया। जो जुमला मशहूर है, देखिए इल्मी कमाल देखकर आपने अपनी बेटी का इरशाद फरमाया जवाबात पढ़ने के बाद, फदाहा अबूहा, के इमाम ने फरमाया इस बेटी पर उसका बाप कुर्बान हो जाए, उसका बाप फिदा हो जाए। यानी इमाम वक्त कह रहा है कि मैं बेटी पर कुर्बान हो जाऊं। तो आप समझ जाइए कि इस बीबी का मकाम कितना बुलंद है कि कुछ गैर मासूम शख्सियतों में हमें कुछ कम नज़र आते हैं ऐसे लोग जिनके लिए इमाम ने ये जुमला इस्तेमाल किया हो कि हम आप पर कुर्बान हो जाएं। एक शख्सियत जो अभी याद आ रही है तो मैं उसको जिक्र कर दूं, करबला के मैदान में हज़रत अबुल फजल अब्बास की शख्सियत है जिसके वफादारी को, जिसकी अलमदारी को देखकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, भैया अब्बास आप पर मेरी जान कुर्बान हो। उसी तरह सातवें इमाम ने मासूम के इल्मी कमाल को देखकर फरमाया कि इस बेटी पर बाप कुर्बान हो जाए। ये इल्मी कमाल था बीबी का। न तना उस जमाने में आपने अपना इल्मी कमाल दिखाया, साबित किया कि आप खानदान अहले बैत की एक मोतबर और एक आबरूमंद शख्सियत है। बल्कि जहाँ पर आपको दफन किया गया क़ुमुल मुक़द्दसा में आपका रोज़ा है, आपकी ज़री है वहाँ पर, और चूंकि आपके वजूद के बरकत से आज जो है क़ौम इल्म का मरकज़ बन चुका है। ना तना आपकी ज़बान पर इल्म था, आपने सवालात के जवाब दिए हैं। आज क़ौम पर जो सबसे बड़ा एहसान किया इस बीबी ने कि आपने उस क़ौम का इंतखाब किया, सरजमीन का आपको दफन किया, तो वो सरजमीन बन गई इल्म की सरजमीन, और सरजमीन बन गई फ़िक़्ह और इज्तिहाद की सरजमीन है। ये एहसान है दर हकीकत ईरान की सरजमीन पर और क़ौम की सरजमीन पर। आज दुनिया भर से 50,000 से ज्यादा फॉरेन स्टूडेंट्स क़ौम की यूनिवर्सिटियों में इल्म हासिल कर रहे हैं। तो जो गोया मासूम क़ौम ने तबलीग दीन के लिए अपने वजूद के जरिए से एक नया दरवाजा खोल दिया। मैं हमेशा ये कहा करता हूँ जो अहले बैत से मुंसलिक हो जाते हैं उनको, उनके लिए इल्म के दरवाजे खुल जाते हैं। जहाँ इनकी कब्रें हों, जहाँ इनके रोजे हों, वहां से इल्म बढ़ता है। अब ये कभी सवाल हमसे ना करें कि तुम जियारत के लिए क्यों तशरीफ ले जाते हो, इतना पैसा क्यों खर्च करते हो। भैया जहाँ से इल्म मिलता हो, जहाँ से हयात मिलती हो, अगर वहां पैसा खर्च ना किया जाए तो फिर कहाँ खर्च किया जाए। तो ये इल्मी कमाल था बीबी का कि इमाम वक्त ने आपके इल्मी कमाल की तारीफ की है। और जो दूसरा मरहला है आपकी शख्सियत का, और कीजिएगा इंशाअल्लाह मैं नतीजा आप हज़रात की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। वो दूसरा मरहला या दूसरी सिफत जो आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर हुई है कि आपकी ज़िंदगी इतनी पाको पाकिज़ा थी, इतनी तहारत के साथ जुड़ी हुई थी, इतना आपने तज़किए नफ्स और प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल में काम किया था कि आपका एक लक़ब बन गया मासूमा। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, आसान नहीं है। मैं इस सिफत को जब भी सुनता हूँ आपकी शख्सियत से जोड़ा गया है तो वाकई आपकी शख्सियत हमारी निगाहों में और बढ़ जाती है, इसलिए कि आसान नहीं है। इल्म के साथ अमल आसान नहीं है, इल्म के साथ तक़वा आसान नहीं है, इल्म के साथ तज़किया और तहारत और प्यूरिफिकेशन पर काम करना। आपकी शख्सियत इतनी बाबरकत शख्सियत थी और पाको पाकीज़ा थी। वहाँ मासूमीन ने जो इनफेलेबल से अल्लाह की तरफ से जिनके लिए तहारत की सनद है, उन मासूमीन ने आपके लिए कहा है कि ये मासूमा है। मासूमा का मतलब है आपका वजूद बरकत। ये नहीं कि आप एक शहर में रही, एक घर में रही तो आपने मुश्किलात का सामना नहीं किया, आपने प्रॉब्लम्स का सामना नहीं किया तो आप मासूमा कहलाई। नहीं, आपने लंबा सफर भी किया, मदीने से लेकर सावा और सावे से कुम तक का सफर आसान सफर नहीं है। उस सफर में परेशानियां होंगी, सफर में बीमारियां होंगी, सफर में कई तरह की मुश्किलात दरपेश होती हैं। छोटे से काफिले के साथ
آپ نے سفر کیا. تاریخ میں کہیں بھی ایسا نہیں لکھا ہے, کسی دشمن سے دشمن راوی نے بھی آپ کے کردار پر انگلی نہیں اٹھائی, آپ کے اخلاقیات پر انگلی نہیں اٹھائی, آپ کے مینرز اور آپ کے بیہیویئر پر سوالیہ نشان نہیں لگایا. اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ عملی طور پر آپ نے اپنی شخصیت کو منوایا اور کہا کہ ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے والے ہیں, اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو معصومہ کا لقب دیا ہے اور معصومہ کا ٹائٹل دیا. اتنا ہی نہیں میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معصوم قم کی زیارت نصیب کرے, اور اسی طرح آٹھویں زیارت نصیب کرے. میں زیارت کی دعا کر رہا ہوں, انڈائریکٹلی یہ دعا بھی ہو جاتی ہے, راستہ کھل جائے, بیماریاں دور ہو جائے, مشکلات دور ہو جائے, کہ یہ کووڈ-19 کی جو بیماری ہے پینڈیمک, وہ ہمارے انسانوں کی بزم سے وہ دور ہو جائے, تاکہ ہم آسانی کے ساتھ زیارتیں کر سکیں اور آسانی کے ساتھ جشن اور محافل منعقد کر سکیں. تو نہ تنہا معصومہ کا ایک لقب آپ کو دیا گیا, آپ کا مقام اتنا بلند ہے کہ کہا جاتا ہے اللہ آیت اللہ العظمی مرشی نجفی, جنہوں نے بہت کام کیا ہے اہل بیت کے مکتب کو پھیلانے میں اور پروپاگیٹ کرنے میں. آپ نے لائبریری کا انعقاد کیا, دنیا بھر سے آپ نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اور مناقب پر لکھی گئی کتابوں کو جمع کیا. آج آپ قم میں دیکھیں گے سب سے بڑی لائبریری, نہ تنہا بڑی بلکہ آبرو مند لائبریری, جہاں پر بہت ساری چیزیں انسان کو مل جاتی ہیں, وہ آپ کی بنائی ہوئی لائبریری ہے. آپ نے قضا نمازیں ادا کی اس لائبریری کی تاسیس کے لیے, قضا روزے رکھے لوگوں کی اجرت والے, اور پیسوں سے آپ نے لائبریری کے لیے کتابیں خریدی ہیں. آپ کی معتبر شخصیت ہیں. آپ کہتے ہیں کہ 60 سال معصوم قم کے پہلے زائر ہونے کا شرف آپ کے نام ہے. پتا پہلا زائر میں جو لفظ استعمال کرو اس کے پیچھے داستان ہے. صبح 4 بجے معصوم قم کے حرم کا روزے کا دروازہ کھلتا تھا نمازیوں کے لیے صبح 4 بجے. تو اللہ آیت اللہ ناصر آیت اللہ مرشد نجفی کہتے ہیں سب سے پہلے جو معصوم قم کے حرم میں داخل ہوتا تھا شخص وہ میں تھا. یعنی 60 سال پہلا زائر ہونے کا شرف جو حاصل کیا اس مرجع تقلید نے. آج لوگ پوچھتے ہیں بھی زیارت میں کیا ملے گا, دیکھیں مرجع تقلید کے عمل کو دیکھ لیں, پتہ چل جائے گا. جو اس علم کی اس بلندی پر ہو وہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے شرف یہی کافی ہے کہ میں معصوم قم کے روزے کا پہلا زائر رہا ہوں 60 سال. آپ کے والد مرحوم نے مرحوم سے ایک جملہ نقل کیا آپ نے, آپ کے فرزند نے, محمود مرشی آپ نام تھا آپ کے والد کا. تو آپ کہتے ہیں میں نے 40 دن جو ہے وہ کچھ اعمال بجا لائے, مخصوص اعمال کہ میں خواب میں اماموں کو دیکھوں, خصوصی طور پر مولا کائنات کی زیارت ہو, امام باقر کی زیارت ہو, جعفر صادق کی زیارت ہو. ان زیارت میں ملاقات ہو میری, اور میں امام سے سوال کروں شہزادی حضرت زہرا کی قبر کا نشان کہاں ہے, میں زیارت کرنا چاہتا ہوں, اس قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. تو 40 دن اعمال کے بعد میرے خواب میں نے امام باقر کو دیکھا, امام صادق علیہ السلام کو دیکھا, اور بعض علماء نے نقل کیا ہے کہ آپ نے مولا کائنات سے آپ نے ملاقات کی اور آپ نے سوال کیا مولا بتائیے شہزادی کی قبر کا نشان کہاں ہے, میں زیارت کرنا چاہتا ہوں. تو جملہ جو امام علی علیہ السلام کا ہے, یا جملہ جو بعض علماء کے بقول 5ویں امام کا ہے, وہ اس بی بی کی شخصیت کے لیے کافی ہے. آپ نے فرمایا اس کی تلاش میں نہ نکلو کہ شہزادی کی قبر کہاں پر ہے, ایک راز ہے, سر من اسرار اللہ, اللہ کے اسرار میں سے راز میں سے ایک راز ہے کہ آپ کی قبر چھپی رہے. احتجاج ہے دشمنان دین کے خلاف اور موجودہ وہابیت کے خلاف. لیکن اگر تم زیارت کرنا چاہتے ہو, وہی ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو جو شہزادی حضرت زہرا کی قبر کی زیارت کا ثواب ہے, تو تم معصوم قم کی زیارت کے لیے چلے جائیں. اتنا بڑا مقام ہے اس بی بی کا. یہ معمولی مقام نہیں ہے کہ کسی غیر معصوم شخصیت کو امام جو ہے وہ ایک معصوم شخصیت سے ملائے. یہ بغیر عصمت کے, بغیر طہارت کے ممکن نہیں ہے. تو اس بی بی نے وہ مقام حاصل کیا جو مقام عصمت ہے اور مقام طہارت ہے. تیسری خصوصیت جو اس بی بی کی تھی وہ اطاعت امام میں آپ نے زندگی گزاری. 7ویں امام کی بیٹی رہی, لیکن آپ نے 7ویں امام کی اطاعت میں, آپ کی پیروی میں اپنی زندگی کو گزارا. اور 8ویں امام کی بہن تھی, تو آپ نے 8ویں امام کے
इमामत को कबूल किया और अपनी इमामत के साए में अपनी ज़िंदगी गुजारी। इताअत इमाम किसे कहते हैं, पैरवी इमाम किसे कहते हैं, इस बीवी से कोई सीखे। वाकई इसने सफ़र किया, मदीने से कुम की तरफ आप तशरीफ लाई हैं सिर्फ इस वजह से कि 1 साल हो गया है कि आपने इमाम को नहीं देखा, इमाम से बात नहीं, इमाम से मुलाकात नहीं, एक बहन होने के नाते, बल्कि एक इताअत गुजारे इमाम होने के नाते कि मामूम को चाहिए कि वो इमाम से एक लम्हे के लिए भी दूर ना हो। दूरी चाहने वाले को इमाम से नहीं होना चाहिए, जिसके हम आशिक हैं वो हमसे दूर ना हो जाए। इस बीबी ने बताया कि दिल बेचैन है, बस रिवायतों में नकल किया गया कि आप मदीने में बेचैन थी, तड़प रही थी कि कब इमाम से मुलाकात होगी। इसी तड़प ने आपको हिजरत पर मजबूर किया, आप हिजरत की इमाम से मुलाकात के लिए। अगरचे मुलाकात नहीं हो पाई, ये तकदीर थी, ये मशीयत परवरदिगार है कि इस हिजरत में आपने इमाम से मुलाकात नहीं की, लेकिन इसी इताअत के नतीजे में, इसी वफादारी के नतीजे में, इसी प्यूरिफिकेशन और पाकीज़गी के नतीजे में, तहारत के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वो मकाम अता किया है कि गौर कीजिएगा मेरे अजीजों, इताअत इमाम में अगर इंसान 4 कदम चलता है तो इमाम उसको बहुत ही बड़ा मकाम अता करते हैं। करबला वालों का मकाम देखिएगा कितना बड़ा हो गया, हुर का मकाम देखिए, हबीब का मकाम देखिए, ये बीबी का मकाम भी इताअत के इमाम में चली तो इन्हें बड़ा मकाम मिला। 2 मकाम की तरफ मैं इशारा कर दूं और अपनी बातों को समेट दूं। एक मकाम है मकाम ज़ियारत मासूमा कौम के, साथ में इमाम फरमाते हैं कि मेरी बेटी की जो ज़ियारत करेगा उसके लिए परवरदिगार आलम बरकतों के दरवाजे खोल देगा। 8वें इमाम कहते हैं कि जो मेरी बहन की ज़ियारत नहीं करेगा उस वक्त तक उसकी ज़ियारत मेरी ज़ियारत उसकी कंप्लीट नहीं होती है। या 9वें इमाम कहते हैं मंजारा अम्मती बेक़ौम वजबत लहुल जन्नह, जो लोग मेरे फूफी की ज़ियारत करते हैं कुम में, परवरदिगार आलम उन पर जन्नत को वाजिब कर देता है। ये मकाम देखिएगा बीबी का कितना बुलंद हो गया कि जो इस बीबी की ज़ियारत के लिए घर से निकलेगा परवरदिगार रहमतों के दरवाजे खोलेगा, उसे इल्म अता करेगा, उसे कमाल अता करेगा और उसे जो है जन्नत अता करेगा। ये मकाम इताअत इमाम में आपने हासिल किया। और दूसरा मकाम जो है वो मकाम शफाअत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस बीबी की शफाअत नसीब करे। मकाम शफाअत ये है कि हम ज़ियारत के फ़िक्रे में जहाँ बीबी के ये पढ़ते हैं कि आए सलाम हो तुम पर, आए हुज्जतुल्लाह की बेटी, सलाम हो तुम पर, आए हुज्जतुल्लाह की बहन, सलाम हो तुम पर, आए हुज्जतुल्लाह की फूफी। और उसके बाद हम ज़ियारत में ये फ़िक्रा पढ़ते हैं फ़इन्ना लके इंदल्लाह शाअनम मिनश्शान, ऐ बीबी आपका मकाम अल्लाह की निगाहों में बहुत बड़ा है। मैं हमेशा ये जुमला कहा करता हूँ, लोगों में नाम पैदा करना आसान है, अल्लाह की निगाहों में नाम और मकाम पैदा करना ये बहुत बड़ा दुश्वार मरहला है। इस बीबी के कमालात में से एक कमाल ये है कि आपका मकाम अल्लाह की निगाहों में बहुत बड़ा, शान मिन शान, यानी मखसूस जगह है बारगाह परवरदिगार में आपके लिए। उस जगह के नतीजे में परवरदिगार आलम ने आपको शफाअत का हक अता किया। क़यामत के दिन ये बीबी शफीआ बनेगी उन लोगों के लिए जो आपकी कब्र की ज़ियारत करते हैं और आपके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके ज़रिए से दुआएं मांगते हैं, तवस्सुल में आपका नाम लेते हैं, तमस्सुक में आपकी शख्सियत को शामिल करते हैं, तो परवरदिगार आलम इस बीबी की शफाअत को कबूल करता है। ये मकाम है जो इस मासूम क़ुम ने हासिल किया है। और जाहिर सी बात है जो तुल्लाब तालिब इल्म क़ुम में मौजूद है वो जानते हैं ये बीबी का रोज़ा इनायतों का रोज़ा है, बरकतों का रोज़ा है। यहाँ पर जो जाता है वो जो सबसे पहली चीज़ उससे हासिल होती है वो इल्म के साथ साथ सुकून है। अगर दुनिया वाले सुकून चाहते हैं, इल्म चाहते हैं, तो ये बीबी का दरवाजे के पर आए और सुकून मांगे, सुकून भी मिलेगा, इल्म भी मिलेगा। हम ही नहीं, बड़े बड़े मराजे कराम इस बीबी के रोजे में जाते हैं तो अपना अमामा उतार कर रख देते हैं। बीबी तेरा मकाम बहुत बड़ा है, तेरा मकाम बहुत बड़ा है। सदरुल मुतअल्लिहीन मुल्ला सदरा जैसा फिलासफर जिसका नाम तारीख में सब्त है, वो कहता है, शिया फिलासफर है, वो कहते हैं कि जब भी मेरे लिए इल्मी मुश्किल पैदा होती थी, कोई मसला सुलझाने में मुझे परेशानी होती थी, तो कहीं और नहीं जाता था, मासूमा क़ुम के रोजे पर चला जाता, थोड़ी देर आंखों को बंद करके मासूमा का वसीला करार देता बारगाह परवरदिगार में।
ایسے حل ہو جاتا تھا وہ علمی مسئلہ میرے لیے کہ جیسے وہ مسئلہ میرے لیے تھا ہی نہیں ہے۔ علمی مسائل حل کرنے والی بیوی، لوگوں کی پریشانیوں کو دور واہ کرنے والی بیوی یقیناً ہم سب کی پریشانیوں کو دور کریں گے۔ آپ تمام کی خدمت میں ایک بار پھر ان ولادتوں کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ معصوم قوم اور امام رضا کے بتائے ہوئے نقش قدم پر ہم چل سکیں اور ہمیں دنیا میں اس بارگاہ سے سعادت نصیب ہو اور انشاءاللہ آخرت میں ان شخصیتوں سے شفاعت نصیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ قبلہ سید عادل رضا صاحب کا میں بے حد ہی مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے بارگاہ بی بی معصومہ قم کے حوالے سے ان کے فضیلتوں کو بیان کیا اور ان کے روزے کی زیارت کے فضائل کو بیان کیا۔ دعا ہے پروردگار سے کہ جو حضرات زیارت پر جا چکے ہیں ان کو پھر سے بی بی جلد از جلد بلائیں، اور جو ابھی تک نہیں گئے ہیں ان کو بھی بی بی کی زیارت جلد از جلد نصیب ہو اور روز محشر ہم کو بی بی کی شفاعت نصیب ہو انشاءاللہ۔ جزاک اللہ قبلہ، میں بہت ہی شکر گزار ہوں آپ کا۔ آئیے اس جشن میں اگلے منقبت خوان کو بلانے سے پہلے ایک چھوٹا سا اعلان آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب سماجی دوریوں کا نیا جب لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا اس وبا کے پھیلنے سے، تو اس ٹائم پہ سارے ہمارے دینی ادارے وغیرہ بند ہو گئے تھے، تو اکثر رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے دینی اداروں میں مدرسوں میں جا کے جو تعلیم حاصل کرتے ہیں عموماً ہر سال، تو اس دفعہ وہ سماجی دوریوں کی وجہ سے نہیں کر پائے تھے۔ تو اسی ٹائم پہ سرونٹس آف لیڈی فاطمہ آرگنائزیشن کے اراکین ایک بہترین ایکٹیویٹی لے کے آئے تھے، رمضان ایکٹیویٹی بک بول کے، جس میں سال علوم جو رمضان کے حوالے سے بچوں کے لیے بیسکس ہیں، تو ان کو ایک بہت ہی اٹریکٹیو انداز میں پیش کیا تاکہ گھر میں جو بیٹھے بچے ہیں ان علوم کو حاصل کر سکیں۔ اس طرح آنے والے ذی الحج کے مہینے سے ایک ایکٹیویٹی بک تیار کر رہے ہیں جو اسی ذی القعدہ کے مہینے میں ریلیز ہونے والی ہے۔ تو ذی الحج کے مہینے میں جو بھی احکام اور علوم اور امپورٹنٹ ڈیٹس ایونٹس وغیرہ ہیں عرفہ کے حوالے سے یا حج کے حوالے سے، عید الحج ہے، عید غدیر ہے اور مبائلہ ہے، ان سب علوم کو حاصل کرنے کے لیے ایک ایکٹیویٹی بک انشاءاللہ اس مہینے ریلیز ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ رمضان ایکٹیویٹی بک کی طرح اس ایکٹیویٹی بک بھی انشاءاللہ اس سے بھی بچے علم حاصل کریں گے اور مفید ہوں گے انشاءاللہ۔ پروردگار ان سب کے اس کاوشوں کو قبول و منظور فرمائیں۔ اور اسی کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں منقبت کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام، مشہور و معروف شہر کراچی سے تعلق رکھنے والے جناب ذیشان مولوی صاحب کے لیے وہ آئیں اور بارگاہ محمد و آل محمد میں نذران عقیدت پیش کریں۔ باواز بلند نعرے صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، سلام علیکم یا علی مدد۔ وعلیکم السلام و علی مدد۔ آپ سب کو ولادت مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام اور بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی ولادت بہت بہت مبارک ہو، اور یقیناً دعا کے مستحق ہیں یہ اراکین لیڈی سرونٹس آف لیڈی فاطمہ سلام اللہ علیہا، ان کے تمام جو ممبران ہیں، جو منتظمین ہیں، اراکین ہیں، یقیناً ایک اچھا جشن سجا رہے ہیں۔ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی مدرسہ کلاسز اور دیگر اس قسم کے جتنے بھی دین کی خدمات یہ کر رہے ہیں، دعا ہے مالک اہل بیت اطہار علیہ السلام کے صدقے میں ان تمام لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، کیونکہ مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام اور بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا سے منسوب ہے یہ۔ تو میں ایک کلام مولا رضا علیہ السلام کی مناسبت سے پیش کرتا ہوں اور ایک پھر بی بی کی مناسبت سے انشاءاللہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ برائے تعجیل
ظہور امام زمانہ، بلند تر صلوات، اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. مشہد کے بادشاہ کا دربار دیکھیے، واہ 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 واہ. مشہد کے بادشاہ کا دربار دیکھیے. اس وبا میں جو حالات ہیں مومنین یقیناً اپنے گھر بیٹھے پریشان ہیں، یہ آن لائن جشن کر تو رہے ہیں لیکن واقعی ان کا دل جانتا ہے فرش بلا پہ بیٹھنے کی نعمت سے جو محروم ہے. یقیناً مولا یہاں بھی وہ نعمتیں عطا کریں گے ہمیں بھی، لیکن بہرحال دعا ہے مولا سے، مولا رضا کے صدقے میں اور بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہا کے صدقے میں یہ رستے جو زیارات کے بند ہیں، کربلا معلیٰ کے، مشہد کے، کم کے، ان تمام مقامات مقدسات کی زیارات کے لیے یہ رستے کھل جائیں اور مومنین ان زیارات کے لیے جا سکیں. یقیناً یہ دعا بہت ضروری تھی، اس لیے خاص یہ دعا کرنا ضروری تھی. میں کلام پیش کراؤں کہ مشہد کے بادشاہ کا دربار دیکھیے، مشہد کے بادشاہ کا دربار دیکھیے. دربان ہے، دربان ہے فرشتوں کا سردار دیکھیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دربان ہے فرشتوں کا سردار دیکھیے. بھائی طاہا بھی، میرا بھائی، میرا چھوٹا بھائی یہاں آ گیا ہے، مالک اسے سلامت رکھے، اور میرے بعد انشاءاللہ اسی نے ڈیوٹی کرنی ہے. مشہد کے بادشاہ کا دربار دیکھیے. لیجیے جی شعر عرض کر رہا ہوں کہ دیتے ہیں تخت و تاج کسی کو خلد، دیتے ہیں تخت و تاج کسی کو خلد. بھائی میرے سخی کی بھیک کا معیار. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنے، کیا کہنے. جی ہاں سرکار، واہ 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 واہ. معیار دیکھیے، واہ سبحان اللہ. میرے سخی کی بھیک کا معیار دیکھیے. اور جب بھی ہو کوئی ان کی غلامی کا دعوے دار، جب بھی ہو کوئی ان کی غلامی کا دعوے دار، دعوے کو جانچنا ہو تو کردار دیکھیے. کیا کہنے. دعوے کو جانچنا ہو تو کردار دیکھیے. لیجیے ناظم طاہا بھائی، آپ لوگ کی نظر کر رہا ہوں، شعر پیش کر رہا ہوں، شیخ سنیے. دعوے کو جانچنا ہو تو کردار دیکھیے. اور گھٹتا ہے دم جو کہتے ہوئے یا علی مدد، کیا کہنے. گھٹتا ہے دم جو کہتے ہوئے یا علی مدد، پھر آپ اور کوئی مددگار دیکھیے. سبحان اللہ، سبحان. کیا کہنا ہے. پھر آپ اور کوئی
मददगार ढूंढिए। वाह 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 मददगार देखिए, और दर पर मेरे हुजूर के लेकर तो जाइए, दर पर मेरे हुजूर के लेकर तो जाइए, फिर कैसे ठीक होता है बीमार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह वाह। फिर क्या कैसे कहने, ठीक होता है देखिए, वाह बीमार देखिए। और बिल्कुल आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ, जो समझ गया उसको मेरी तरफ से समझने का शेर है, शेर पेश कर रहा हूँ कि जितने भी लोग इश्क रजा में नहीं असीर, जितने भी लोग इश्क रजा में नहीं असीर, सब हैं मुसीबतों में गिरफ्तार। वाह 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 वाह, क्या कहने इस्लाम भाई, मुसीबतों में गिरफ्तार करना। वाह वाह, गिरफ्तार देखिए, मशहदे बादशाह का दरबार देखिए। मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी ज़िशान भाई, वाह सुभान अल्लाह। आप सलामत रहें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई। बीबी मासूमा कुम सलाम अलैहा की शान में मनकबत के चंद अशार आप लोगों की समाअतों की नजर। पड़ेगा मनकबत अब क्या कोई मासूम कुम की, पड़ेगा मनकबत अब कोई क्या मासूम कुम की, पड़ेगा मनकबत अब कोई क्या मासूम कुम की, कि जब अल्लाह करता है सना मासूम, जब अल्लाह करता है सना मासूम कुम की। लीजिए, मुझसे पहले किबला कर रहे थे और वो एक रिवायत पेश कर रहे थे, उसी रिवायत की झेल में ये दो मिसरे पेश कर रहा हूँ, सुनिए। कि वो जन्नत के नहीं, वो जन्नत के नहीं, खुद उसके पीछे जाएगी जन्नत, वो जन्नत के नहीं, खुद उसके पीछे जाएगी जन्नत, करेगा जो जियारत फातिमा मासूम, करेगा जो जियारत बेहतरीन अंदाज में मासूम कुम की, करेगा मनकबत अब कोई क्या मासूम कुम की। लीजिए जी, शेर पेश कर रहा हूं, शेर सुनिए। है सिक्का मेरे बाजू पर बंधा सुल्तान मशहद का, है सिक्का मेरे बाजू पर बंधा सुल्तान मशहद का,
میرے ساتھ رہتی ہے دعا سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا کہنے، واہ 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 ذیشان بھائی جی، واہ سبحان اللہ، رہتی ہے ہاں دعا معصوم کیا کہنے، واہ واہ واہ، کم کی پڑے گا مرکبت اب کوئی کیا معصوم کم کی پڑے گا مرکبت اب کوئی کیا معصوم کم کی. بھائی آواز آ رہی ہے میری؟ بیچ میں کوئی کال آ گئی تھی میرے. جی بالکل بالکل آ رہی، بالکل بالکل، بسم اللہ عطا ہو سکتا ہے. پڑے گا مرکبت اب کوئی کیا معصوم کم کی. چلیے جی بالکل آخری واہ. شعر پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ. بسم اللہ سرکار، پڑے بتاؤ. گا مرکبت اب کوئی کیا معصوم کم کی. کہ کریمی دیکھ کر بی بی کی دیتا ہے صدا فطر سے. کریمی دیکھ کر بی بی کی دیتا ہے صدا فطر سے. کریم کربلا سی ہے عطا معصوم کریم سبحان اللہ سبحان کریم کربلا سی ہے عطا معصوم کی. پڑے گا مرکبت اب کوئی کیا معصوم کم کی. کیا کہنے ذیشان بھائی، واہ واہ جی جی، کیا کہنے، عاجل ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم. ماشاءاللہ جزاک اللہ ذیشان بھائی، آپ جیئیں سدا سلامت رہیں، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد علی محمد کے. بہترین اشعار بہترین انداز میں آپ نے مولا رضا کے حوالے سے، بی بی معصومہ ام کے حوالے سے پیش کیے. مولا آپ کی اس نوکری کو قبول و منظور فرمائے اور اس کا بہترین اجر آپ کو عطا کریں. بہت شکریہ مالک، آپ تمام کو جزاک اللہ. سلامت رکھیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جزاک اللہ. تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے ماشاءاللہ ذیشان بھائی بہت ہی اچھے انداز میں منقبت کے اشعار پیش کر رہے تھے. آخر میں فطرس کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو ایک شعر میرے ذہن میں آ گیا. جو پوچھتے ہو غم سرور تمہیں کیا دیتا ہے. سرکار ملاحظہ فرمائیں، جو پوچھتے ہو غم سرور تمہیں کیا دیتا ہے، آگ دامن کے گناہوں کی مٹا دیتا ہے. جو پوچھتے ہو غم سرور تمہیں کیا دیتا ہے، آگ دامن کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. جس کو معبود بلندی سے گرا دیتا ہے اس کو شبیر فضاؤں میں اڑا دیتا ہے. جس کو معبود بلندی سے گرا دیتا ہے اس کو شبیر فضاؤں میں اڑا دیتا ہے. آئیے اسی کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں ہمارے ہر دل عزیز جناب طاہا نرسین سے کہ وہ ہمارے درمیان آئیں اور نذران عقیدت پیش کریں. باز بلند نعرے صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. بہت بہت شکریہ عبادت بھائی. تمام ناظرین و سامعین کے حضور السلام علیکم اور یا علی علیہ السلام مدد. سب سے پہلے وعلیکم السلام مولا علی مدد. تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو جشن ولادت امام علی رضا علیہ السلام اور بی بی معصومہ کم بہت بہت مبارک ہو. بہرحال میرا یہ مقام تو نہیں بنتا ذیشان بھائی کے بات پڑھنے کا، لیکن ان کی کچھ مصروفیت تھی، ان کو کہیں شرکت کرنی تھی، تو اس وجہ سے میں بالکل آخر میں حاضر ہوا ہوں.
تو اپنے کلام کا میں آغاز کروں گا. اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں شکریہ ادا کروں سرونٹس آف لیڈی فاطمہ کا, ان کی پوری ٹیم کا, کہ انہوں نے مجھے موقع دیا ذکر محمد و آل محمد کا. ایک صلوات کا سہارا دے دیں تو میں پھر کلام کا آغاز کرتا ہوں. اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. بی فاطمہ الزہرا کی شان میں چند اشعار کلام کے پیش کروں گا. مدح زہرا سنا رہا ہوں میں, مدح زہرا سنا رہا ہوں میں, کہ دل کو کعبہ بنا کیا کہنے کیا کہنے. واہ 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 سبحان اللہ, جیتے رہو. تھا کیا کہنے. یہ تھا. ہوں میں. سلامت رہیے تمام سامعین بھی. اور ترجمہ پڑھ رہا ہوں کوثر کا, ترجمہ پڑھ رہا ہوں کوثر کا, کہ منکروں کو جلا رہا. کیا کہنا ہے. واہ 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 واہ, کیا کہنے. واہ واہ زہرا واہ 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 واہ, کیا کہنے تھا بھائی. واہ واہ, جیے جیے جیے. فرمائے کہ پڑھ سبحان اللہ, جیے تھا بھائی. واہ فاطمہ زہرا, ہاں پڑھ کے تسبیح فاطمہ زہرا, اپنی قسمت جگا رہا ہوں میں. سبحان اللہ, واہ واہ, جیے تھا بھائی. واہ سنا رہا ہوں میں. اور شعر بطور خاص سماعت فرمائے کہ اتنی عزت ملی ہے زہرا سے, ہاں اتنی عزت ملی ہے زہرا سے, کہ جتنا سر کو جھکا حقیقت ہے, حقیقت ہے شعر میں. اور مقطع پیش خدمت ہے کہ کر کے شہزیب ذکر زہرا کا, ہاں کر کے شاہ زیب ذکر زہرا کا, داد مولا سے پا رہا مدح زہرا سنا رہا ہوں میں. برحمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک اور کلام کے چند اشعار مولا رضا کی شان میں. ایک استغاثہ ہے, دعائیہ کلام ہے, تو میں چاہوں گا کہ تمام ناظرین و سامعین میرے ساتھ ہم آواز ہو کر اس کلام میں پڑھیں. اور عبادت بھائی آپ سے بھی گزارش ہے, ذیشان بھائی, میں لاسٹ ایئر میں نے یہ کلام کیا تھا, یوٹیوب سے ریلیز ہوا تھا, تو میں اس کے 2 سے 4 بند آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. بر محمد وآل محمد صلوات. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. جان رضا جان
جان رضا آہا جان جان آہا رضا جان اے شاہ خراسان اے وارث قرآن آہا اے کل کے مددگار یا مولا رضا مولا یا مولا رضا مولا اے شاہ خراسان اے وارث قرآن اے کل کے مددگار یا مولا رضا مولا یا مولا رضا مولا کامل یقین ہے مجھ کو جاتا ہے وہی مشہد جس کو بلائے مولا آتا ہے وہی مشہد آتا ہے وہی مشہد مولا تڑپ رہے ہیں آنے کو تیرے در پر زوار بنا اپنا یا مولا رضا مولا یا مولا رضا مولا اے شاہ خراسان اے وارث قرآن اے کل کے مددگار یا مولا رضا مولا یا مولا رضا مولا. اور یہ شعر بطور خاص بسم اللہ عطاؤ میں مبتلا ہے مومن جو جہاں جس بیماری میں مبتلا ہے اس شعر کے صدقے اور ذکر محمد و آل محمد کے صدقے مولا ان کو عابد بیمار کے صدقے کریں. آمین. کر رہا ہوں. اے شاہ خراسان اے وارث قرآن اے کل کے مددگار یا مولا رضا مولا یا مولا رضا مولا. اور میں نے سنا ہے اکثر بیمار کوئی آئے دربار سے تمہارے لے کر شفا وہ جائے لے کر شفا وہ جائے. ہر مرض کی دوا ہی دیتا ہے سب کو آقا وہ صحن شفا تیرا یا مولا رضا مولا یا مولا رضا مولا. اے شاہ خراسان اے وارث قرآن اے کل کے مددگار یا مولا رضا مولا یا مولا رضا مولا. اور یہ عجیب کیفیت ہے شاعر نے کیا خوب انداز میں بیان کیا ہے. پیش کر رہا ہوں کہ ہر بار میرے دل نے محسوس کیا کر جنت سے کم نہیں ہے مولا تمہارا یہ مولا تمہارا یہ آنسو نکل رہے دل خوش بھی ہو رہا ہے یہ معجزہ ہے تیرا یا مولا رضا مولا یا مولا رضا مولا. اے شاہ خراسان اے وارث قرآن کل کے مددگار یا مولا رضا مولا یا مولا رضا مولا. اولاد رزق سے سب کچھ تو بانٹتا ہے حالات دل سبھی کے مولا تو جانتا ہے مولا تو جانتا ہے. بھر دے تو ان کی جھولی جو خالی گود ماں ہے اصغر کا دے دے صدقہ یا مولا رضا مولا. اے شاہ خراسان اے وارث قرآن اے کل کے مددگار یا مولا رضا مولا یا مولا مولا. اور مقطع سے پہلے آخری بند پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ. قائم کی دید میں ہے بےتاب دل یہ میرا ہے منتظر بکی میں خود جل کی دادی زہرا خود جل کی دادی زہرا. قرآن و امامت کو آئے گا کرنے پورا ایک روز بیٹا تیرا یا مولا رضا مولا. اے شاہ خراسان اے وارث قرآن اے کل کے مددگار یا مولا رضا مولا یا مولا رضا. مطلب پیش خدمت ہے کہ نوبت تیرے در کی
دھڑکن ہے میری مولا آئے تمہارے در پر شاہ زیب تا مولا شاہ زیب تا مولا مشرق میں آ کے ہم بھی مدحا کرے تمہاری انشاءاللہ واہ واہ پورا یا مولا رضا مولا یا مولا رضا مولا اے شاہ خراسان اے وارث قرآن اے کل کے مددگار یا مولا رضا مولا یا مولا رضا مولا صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. ماشاءاللہ جزاک اللہ طہا بھائی جی ہیں بہت ہی بہترین انداز میں اپنے مولا رضا کے حوالے سے بہت بہت ہی شکریہ اور تمام سامعین کا شکر گزار ہوں کہ وہ اتنے غور سے اور اتنے خوشی سے سنتے ہیں. مولا آپ سب کو سدا سلامت رکھے. آمین انشاءاللہ. مولا آپ کو بھی سلامت رکھیں طہا بھائی, آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد آل محمد کے. آئیے ناظرین, اس جشن کو اختتام کرنے سے پہلے میں اس جشن کے منتظمین سرونٹس آف لیڈی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی جانب سے میں آپ سبھی معزز سامعین اور ناظرین کا یہاں پہ تشریف آوری کا بے حد ہی مشکور و ممنون ہوں, اور میں خصوصی طور پہ شکر گزار ہوں یہاں پہ آنے والے قبلہ مولانا سید عدیل رضا صاحب کا, اور مشہور و معروف منقبت خواں ذیشان مولوی صاحب, طاہا نرسین صاحب, محمد علی موشی صاحب, اور ماشاءاللہ ہمارا ہونہار بچہ جناب زین رضا سلمہ کا, ان سب کا, اور اس ٹیکنالوجی کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے پوری دنیا میں آپ سب کے سامنے اس جشن کو براہ راست پہنچانے کا جو کام انوویٹیو ڈیزائنز نے کیا ہے, ان کا میں شکر گزار ہوں آرگنائزیشن کی جانب سے. پروردگار ان سب حضرات کی, تمام سامعین کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں, اور اس کاوشوں کا بہترین اجر عطا فرمائیں. کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد و آل محمد کے. آخر میں ایک سورہ فاتحہ کی التماس کروں گا ہمارے سارے شہدائے ملت کے لیے, اور حال ہی میں ہمارے درمیان ایک بہت ہی علم و خطابت کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام جناب علامہ طالب جوہری کا انتقال ہو گیا. ان کے لیے, اور ان کے لیے جو جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے, ان کے گھر والوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ مارے گئے, آپ تمام حضرات کی مرحومین کے لیے مل کر ایک سورہ فاتحہ, اور اسی کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ کے بعد میں گزارش کرتا ہوں جناب زین رضا سے کہ وہ دعائے حجت پڑھ کے اس جشن کا اختتام کریں. سورہ فاتحہ مع الصلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ناظرین, معذرت کے ساتھ ایک اعلان میں کرنا بھول گیا. اسی آرگنائزیشن کی جانب سے پھر سے ایک جشن منعقد کیا جا رہا ہے 3 جولائی بروز جمعہ کو بسلسلہ ولادت مولا امام رضا کے حوالے سے, جس میں تقریر فرمائیں گے یو کے سے شیخ سید علی قلقلی صاحب, سپیچ ڈیلیور کریں گے انگلش میں انشاءاللہ. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس جشن میں بھی شریک ہو کر ثواب دارین حاصل کریں. ہم میں گزارش کرتا ہوں جناب زین رضا سلمہ سے کہ وہ دعائے حجت کی تلاوت فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة في الحسن صلواتك عليه
وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظها وقائدها وناصرها ودليلا وعينا حتى تسكنه ربك ترعى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج.